الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارشاد باری تعالیٰ میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اس کی تحت ایک حدیث پاک جو ہے وہ اور اس کی تحت عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں اس پر قسم بھی اٹھا سکتا ہوں. اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کے سچے ہونے پر، اس کے صحیح ہونے پر قسم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان پاک سے حق نکلتا ہے. حضور کا قسم اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے قسم اٹھائیں، یہ نہیں ہو سکے. لیکن اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں ان پر قسم بھی اٹھا سکتا ہوں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں صدقات سے مال میں کمی نہیں آتی. صدقات سے مال میں کمی نہیں آتی. اور دوسری بات فرمایا کہ جو درگزر کرتا ہے کسی کی بات کو، خدا اسے قیامت کو عزت عطا کرے گا. اور تیسرے فرمایا جس کا ہاتھ سوال سے نہیں رکتا، سوال کرنے سے نہیں شرماتا، فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ محتاجی کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ 3 چیزیں ہی حدیث پاک میں جن کا ذکر ہے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. اور ایک ایک بات جو ہے یہ تشریح طلب ہے. اس میں سے اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو عام سنتے رہتے ہیں. واضح ہے کہ صدقات سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال بڑھتا ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کا حکم ہے تو ہمیں اس پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ یہ آدمی اگر سوچے کہ میرا کام ہو جائے گا، یہ قرآن اور حدیث کے بعد منافی ہوگی. اور دوسری یہ جو فرمایا کہ جو درگزر کرتا ہے قیامت کو اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائے گا. اور تیسرا یہ کہ جو سوال سے نہیں شرماتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ محتاجی کے دروازے کھول دیتا ہے. سوال بھی کئی اقسام کا ہوتا ہے، کئی قسم کے سوال ہوتے ہیں. حد الوسع کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سوال سے بچا ہی جائے. حد الوسع سوال سے بچنا چاہیے.
اگر ضروری ہے تو شرعی لحاظ سے شریعت جس بات کی اجازت دیتی ہے وہ سوال کرنا جائز ہے۔ اور جس بات کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے درگزر کرنا۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ درگزر کرنا جو ہے یہ مشکل کام ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کوئی اس کے نیچے نہیں لگا ہوا کہ میں اس کی بات کو برداشت کر جاؤں۔ یہاں اپنی عزت کو وہ کم ہوتا دیکھتا ہے کہ اگر میں درگزر کر جاؤں، اس نے مجھے گالی نکالی ہے، میں اس کو گولی نہ ماروں تو میری بہادری کوئی نہیں۔ وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، اور جو یہاں دنیا میں اس لیے درگزر نہیں کرتا کہ میری عزت ہو، خدا اس کو قیامت کو عزت نہیں دے گا۔ عزت اس کو عطا فرمائے گا جس نے یہاں درگزر کیا، یہاں کی بے عزتی جو ہے اس کو برداشت کر لیا، تاکہ آخرت کی عزت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب دیکھنا ہے دنیا کی عزت عارضی ہے اور آخرت کی عزت ہمیشہ کی عزت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے جو یہاں درگزر سے کام لیتا ہے۔ ہماری طریقت میں تو اس کو بہت ہی اہمیت ہے۔ اگر ایک شخص طریقت کے گروہ میں شامل ہے، اس کو اس پر بڑی مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے۔ درگزر والی بات جو ہے، تو ایک بزرگ تھے، وہ کسی شخص نے کہا جی آپ کل میرے گھر دعوت کھانے کے لیے آئیں۔ وہ چلے گئے۔ جب گیا جا کر السلام علیکم وعلیکم السلام، انہوں نے کہا جی کدھر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم نے دعوت کہی تھی کل کہ دعوت کھانے آئے میرے گھر۔ میں نے نہیں کہا تمہیں دعوت کے لیے، جھوٹ بول رہے ہیں کھانا کھانے کی خاطر۔ اس طرح دو چار بری بلی باتیں کہی، کہنے کہ شاید پھر مجھے مغالطہ ہو گیا ہوگا، میں سمجھا نہیں ہوگا، میں نے سمجھا شاید تم نے میری دعوت کی ہے، تم نے یہ کہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ اچھا پھر مجھے سمجھ نہیں ہوگی، اچھا میں جا رہا ہوں، السلام علیکم۔ جب وہ تھوڑا گئے، نے کہا جی وہ یاد آ گیا مجھے، ٹھیک ہے میں نے تمہیں کہا تھا، آؤ آئیں کھائیں دعوت۔ جب آئے تھے کہنے لگا کہ دیکھتا ہوں اگر کچھ ہے بچا بچا، لوگ کھا کر چلے گئے ہیں تو پھر تمہیں کھلا دیتا ہوں۔ اندر سے ہو کر آیا، کہنے لگا کہ کچھ نہیں بچا ہوا، اس لیے آپ جا سکتے ہیں۔ وہ پھر گئے تو پھر آواز دی، آؤ جی واپس آؤ، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی اب کیا بتاؤ؟ فرمایا کہ تو بہت چول انسان ہے، 2-3 دفعہ میں نے تمہیں جھڑک کر نکال دیا ہے اور تو پھر روٹی کے لالچ میں آ جاتا ہے۔ کہنے لگی اس میں کوئی بات نہیں، جو کتا ہوتا ہے اس کو کتنی بار جھڑکیں چلا جاتا ہے، بلاؤ تو پھر آ جاتا ہے۔ جب اتنی بات کہی، اب ان کی منکسر مزاجی کی انتہا ہو چکی تھی اور وہ شخص تھا وہ قدموں میں گر گیا۔ کہنے لگا میں دیکھ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کیسے انسان ہیں۔ ایک اور بزرگوں کا واقعہ ہے، وہ پنارہ نور کتاب میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شاہ صاحب تھے، ان کا وہ بھانجا تھا، وہ وقت کا بادشاہ تھا۔ وہ بات تو لمبی ہے، جتنی مطلب میں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ جب اس طرف آ گیا بادشاہی کو چھوڑ کر، تو ان کے ماموں جو تھے ان کی ہمیشہ خواہش تھی کہ یہ دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ کیا کام ہے، اس طرف آئے اللہ کی طرف۔ اور جب آ گیا تو دیکھ کر کہنے لگے بیٹا آ گیا ہے؟ عرض کی ہاں لالا جی آ گیا ہوں، لالا تھے ان کے، ہاں جان لالا جی آ گیا ہوں۔ اب کیا پروگرام ہے؟ فرمایا جی اب فقر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا، اس سے پہلے کہ تمہیں اپنی بیعت کروں، فقر میں داخل کروں، تم یہ لو فلاں جگہ ایک درویش رہتا ہے،
اس کے پاس جاؤ، جا کر اس سے پانی مانگنا اور کہنا کہ شیشے کے گلاس میں مجھے پانی دو، اور جب وہ تمہیں پانی دے گا تو گلاس کو پتھر پر مار کر توڑ دینا اور کہنا کہ پانی گدلا تھا اور لاؤ، اور جب بھی مانگنا ہے اس طرح تحق ماننا، انداز سے، روب سے مانگنا۔ وہ کہنے لگے کہ وہ جب دوسرا گلاس لے کر آئے گا پھر اس کو بھی اسی طرح توڑ دینا کہ اس میں یہ پڑا ہوا ہے، یہ گندا ہے، یہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ پھر وہ کہے گا کہ گلاس ختم ہو گئے ہیں۔ جب وہ کہے گا کہ گلاس ختم ہو گئے ہیں اس کو مارنا شروع کر دینا، اس کو مارنا۔ کہنے لگا لالا جی یہ کیا مجھے بتا رہے ہیں، گلاس اس کے ناحق کیوں توڑوں، اور وہ کہے کہ گلاس ختم ہو گئے ہیں تو ماروں کیوں؟ میں جو کہہ رہا ہوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اس میں وہ سعدی کا شعر جو ہے اس کا مفہوم آتا ہے، بمے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مگاں گویت کہ سالک بے خبر تب وزرا ہو رسم منزل ہا، رنگ مسلح نال شرابے جے مرشد فرماوے، او ہے راہ رسم تو واقف دھوکا کدی نہ کھاوے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کرو۔ چلا گیا، جا کر دیکھا ایک درویش ہے علیحدہ کٹھیا میں دنیا چھوڑ کر ڈیرا لگایا ہوا ہے، جا کر جس طرح حکم تھا تحق ماننا انداز میں روب کے ساتھ پانی پلاؤ شیشے کے گلاس۔ ٹھیک ہے جی، وہ دوڑ کر گیا، شیشے کے گلاس میں پانی لے آیا، جس طرح حکم تھا توڑ دیا، کہا اور لاؤ یہ اچھا نہیں ہے، پھر لے کے آیا، پھر توڑ دیا، یہاں تک کہ وہ کہنے لگا جی گلاس ختم ہو گیا ہے، مارنا شروع کر دیا۔ وہ نہ اس نے کچھ کہا ہے کہ مارتے کیوں ہو، اور نہ اس نے کہا ہے کہ اب چھوڑ دو بس کرو، اور نہ آگے سے ایک طرف ہی ہو گیا ہے کہ میں اس سے بچ جاؤں، آگے کھڑے ہو کر وہ جس طرح مارتا ہے مار کھا رہے ہیں۔ جب وہ مار چکا تو مار کر چھوڑ دیا تو وہ درویش ان کا بازو پکڑ کر دبانے لگے، جی آپ تھک گئے ہیں۔ وہ بازو جس سے مار رہا تھا اس بازو کو دبانا شروع کیا کہ آپ کا بازو تھک گیا ہے، ٹھہرو میں ذرا دبا دوں۔ بہرحال چلے گئے۔ لالا جی نے پوچھا سناؤ، وہ ساری روزات جو تھی وہ سنائی، وہ خاموش ہو گئے۔ کہنے لگا آپ نے مجھے کیوں بھیجا تھا اور اس کے گلاس کیوں تلوائے تھے اور اس کو مجھ سے مروایا کیوں ہے، اور میں نے یہ دیکھا جب میں مار مار کر چھوڑ دیا اس نے میرا بازو دبانا شروع کر دیا، جی تمہارا بازو تھک گیا ہے میں تھوڑا دبا دیتا ہوں مار مار کر، تو مجھے کیوں آپ نے ناحق اس کو مروایا، اس کے گلاس تلوائے، اس کو تکلیف دی بلا وجہ۔ فرمایا تجھے بتانے کے لیے درویش اس طرح ہوتا ہے، اس میں اتنی درگزر ہونی چاہیے جس طرح اس درویش میں ہے، یہ پہلی منزل ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ہم دعویٰ کرنے والے جو ہیں ہم دیکھیں کہ ہم میں ان میں سے کتنی بات ہے اور ہم میں درگزر کا مادہ کتنا ہے۔ میں بیٹا تجھے بتانے کے لیے تو درویشی میں طریقت میں داخل ہونے لگا ہے اور یہ پہلی منزل ہے، ہماری آخری بھی ایسی نہیں ہوتی۔ کسی نے بات کی نہیں اور انتقام کی آگ جو ہے ہماری وہ بڑک اٹھتی ہے، اب اس سے انتقام لیں گے۔ میں یہ تمہیں بتانے کے لیے کہ درویشی یہ ہے، ابتدا اس کی یہ ہے۔ میرے حضور جناب غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے درویش لوگوں کے حقوق ادا کرتا جا، گھر والوں کے حقوق ادا کر، دوستوں کے حقوق ادا کر، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر،
محلے والوں کے، شہر والوں کے، جو مسلمان پر حقوق ہیں وہ ادا کر، بیوی کے حقوق ادا کر، سب کے حقوق ادا کر، مگر اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر۔ اگر وہ تیرے حقوق پورے کرتے فبہا، اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر۔ شاید پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہو، میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگے جی میرے ہمسائے جو ہیں انہوں نے مجھے بہت ہی پریشان کیا ہوا ہے، تو اب میرا بھی حق ہے نا کہ میں بھی انہیں کچھ دکھاؤں۔ میں نے کہا نہیں، تیرا کوئی حق نہیں ہے، ان کا بھی کوئی حق نہیں تھا وہ تمہیں پریشان کرے۔ انہوں نے اپنے حقوق پائمال کیے، انہوں نے اپنے حقوق جو ان پر ہیں تیرے، ان کی پرواہ نہ کی، وہ خدا کی بارگاہ میں مجرم ہے۔ اگر تو بھی اسی طرح کرے گا تو تو بھی مجرم ہو جائے گا، وہ بھی مجرم ہوں گے اور تو بھی مجرم ہوگا۔ اگر وہ کر رہے ہیں اور تو درگزر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کو عزت عطا فرمائے گا اور ان کو حقوق کے غصب کرنے کے بدلے میں ذلیل کرے گا۔ یہ نہیں، ایک یہاں اشکال کچھ پیدا ہو گیا ہے، وہ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی مرضی کرتا رہے ہم نہ کریں۔ ایک قانون ہے، ہر دور میں حکومت کا یہ قانون ہوتا ہے، ایک آدمی نے ایک کو قتل کر دیا، اب اس کے بدلے میں اس کے وارث اگر وہ جو قاتل ہے اس کو قتل کر دیں تو وہ دونوں عدالت میں مجرم ہوں گے۔ یہ جو پہلا قاتل ہے وہ تو اس لیے مجرم ہے کہ وہ قاتل ہے، اور دوسرا جو ہے اس نے جو قتل کیا ہے اس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، اس لیے وہ اب مجرم ہے۔ کیوں؟ چاہیے یہ تھا اس کو، جب اس کو قتل کر دیا گیا وہ جا کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے، اگر ایک ہمارے حقوق ادا نہیں کرتا تو ہم بھی کہیں کہ اچھا ہم بھی تمہیں ہاتھ دکھائیں گے اور کچھ سے بڑھ کر دکھائیں گے۔ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا، فرماتا ہے کہ جو درگزر کرتا ہے اپنے حقوق سے اور اس کے جو ہے وہ ادا کرتا رہتا ہے، قیامت کو خدا اسے عزت عطا کرے گا، اور جو اس کے بدلے میں بدلہ لے لیتا ہے وہ خدا کی عدالت میں مجرم ہے۔ اس نے خدا کی بارگاہ میں کیوں عرض نہیں کر دی کہ یا اللہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میری مدد فرما؟ وہ خدا کو کہتا، جس طرح عدالت میں جانے کا حکم ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ دونوں ہی مجرم کے کٹہرے میں قیامت کو کھڑے ہوں گے اور دونوں کو ہی عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کو اس کے حقوق جو ہیں ان کے خلاف کرنے سے اور اس کو اس کے حقوق کے خلاف کرنے سے۔ اس لیے دوستو سب سے اہم بات یہ جو فرمایا، درگزر جو کرتا ہے قیامت کو خدا اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام کا دور جو تھا، آپ اگر دیکھیں آپ میں یہی نظر آئے گا، آپ میں یہی نظر آئے گا۔ بڑے بڑے واقعات ایسے ہو گئے کہ صحابہ نے درگزر سے کام لیا۔ کیوں؟ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات سنے تھے کہ درگزر میں کیا ہے۔ درگزر کرنے سے اس بات پر کامل یقین رکھو، اگر تم درگزر سے کام لوگے تو پھر تم ہی فائدہ پاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ کوئی اگر تمہارے راستے میں کانٹا رکھتا ہے، کوئی تمہارے راستے میں کانٹا رکھتا ہے، تم اس کانٹے کو اٹھا دو۔ یہ نہیں کہ تم بھی اس کے راستے میں کانٹا رکھ دو۔ فرمایا اگر اس نے تمہارے راستے میں کانٹا رکھا اور تم نے بھی اس کے راستے میں کانٹا رکھا تو فرمایا یہ تمام زمین کانٹوں سے بھر جائے گی اور کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ فرمایا بہتر یہ ہے درگزر۔ کیا؟
وہ اگر تمہارے راستے میں کانٹا رکھتا ہے تم اس کو اٹھا دو۔ کیا ہوگا؟ ایک نے کانٹا رکھا، دوسرے نے اٹھا دیا، اب کیا ہے؟ یہ زمین کانٹوں سے پاک ہوگی۔ اب کانٹا رہا ہی نہیں۔ اگر کانٹے کے بدلے میں کانٹا رکھ دیا گیا تو ساری زمین کانٹوں سے بھر گئی، تو یہ دو ہی نہیں اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کانٹوں سے متاثر ہوں گے، کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے زمین پر، یعنی جرم ہی جرم ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ ایک جرموں کی آماج کا بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ضبط نفس سے یہ بات جو ہے یہ میسر ہوگی۔ تمہارا نفس جو ہے، خواہشات نفسانی جو ہے، اگر کوئی تمہیں گالی نکالے وہ تمہیں کہے گا اس کے منہ پر چانٹ لگا، اگر رائفل ہے، گن ہے تو لا کر اس کو گولی مار دے۔ تم اس کی مخالفت کرو، کہو واہ یاد، جو میرے نبی کا حکم ہے میں اس پر عمل کروں گا، تیری بات نہیں مانوں گا۔ اب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین واللہ کے بعد المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یا الہی فضل کر دے مصطفیٰ کے واسطے، امام انبیاء شہداء و سرا کے واسطے، بخش دے یاسی کو فضال کر کے یا خدا سے اے ہیں در پر تیرے غیروں سے ہم منہ موڑ کر، دے پناہ سلمان فارست کیا کے واسطے، خواجہ حضرت امام قاسم بخش دے میرے غلام جعفر و ساتھی، باجزید خواجہ بستامی کا صدقہ رحم کر، ابرسل خرقانی واقف خدا کے واسطے، بو علی خواجہ کا صدقہ دے مجھے باغ جنابی سلطانی خواجہ عبد الخالق غجدوانی، ساتھ کو عاشق تیرا خواجہ محمد آل فیصل، کھول دے سینہ میرا سر کے بالخیر کے حضرت بابا سماسی محرم راز حقیقت کی طفیل، خواجہ میر کلال صاحب بادشاہ کے بعد، شاہ بہاؤالدین سید محرم راز فقاؤس بخاری بادشاہ اور دیا کے بعد، خواجہ علاء الدین جو اتار دیوانہ دریا حضرت یعقوب چرخی رانما کے واسطے، شیخ خواجہ عبید اللہ ارار گنجی نابیوز، خواجہ محمد زاہد و صاحب رضا کے بعد، صدقہ درویش محمد دے مجھے جامع توحید مولانا گنگی باسط کو سوا کے بعد، شیخ حضرت باقی باللہ صاحب سر عظیم مخزن علم خفی دام بلا کے واسطے، شیخ احمد خواجہ فاروقی وصل ہندی جناب شاہ مجدد الفسانی پیشوا کے واسطے، شوق دے اپنا مجھے سیلا تو کر روشن میرا خدم حسن صاحب، خواجہ سیف الدین سیف ازدی بحر کفر، خواجہ نور محمد عاشق کبریا کے واسطے، جان جانا جان جانا نے جہاں غلام علی شاہ مالکا صاحب شوا کے واسطے، غلام محی الدین خواجہ مظہر نور رسول، خواجہ بدر الدین بدر اولیاء کے واسطے، مشکلیں ہوں میری حل صدقہ غلام مرتضیٰ عاشق نور خدا اور میرے آگے واسطے، خواجہ میر محمد صوبہ صوبہ و دنیا دی شاکر و ذاکر مصطفیٰ کے واسطے، در مکنوں آل احمد مادن فیض رسول، سید نادر شوار سید نما کے واسطے، سید و فاضل لسانی مخزن سر خدا نور چشم غوث اعظم والکا کے واسطے، صوفی عبدالعزیز خواجہ متقی بحر کرم معدن خلق و محبت مقتدا کے واسطے، یا خدا ہم کو چلا برا صراط مستقیم، خواجگان نقش بندو انبیاء کے واسطے، دل مار روشن بنا دے معرفت کے نور سے شاف رضا صلی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلوبنا بنور معرفتک ابدا، یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ کلی صحت عطا فرمائیے، ہر ایک کی مشکلات کو آسان فرمائیے، الہ العالمین ہر ایک کی پریشانیوں کو پریشان فرمائے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور شہی سیدنا محمد و صحبہ اجمعین۔